میں نے گھڑی کی طرف دیکھا. میں نے کہا محترمہ 1 بج چکا ہے. مین روڈ پہ آپ کو اس وقت بڑی مشکل سے رکشہ ملے گا. آپ مجھے اپنا گھر بتا دیں، میں آپ کو باحفاظت وہاں پہنچا دوں گا. لیکن شاید اسے مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا. میں اتنا بھی ناقابل اعتبار نہیں تھا اور نہ ہی اتنا برا تھا کہ ہر لڑکی کے ساتھ چھچھوری حرکتیں کرتا. ایک کامیاب بزنس مین باپ کا کامیاب بزنس مین بیٹا تھا. میرے پاس نہ تو پیسوں کی کمی تھی اور نہ لڑکیوں کی، جو میں اس 3rd کلاس مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ کچھ کروں گا. میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ جب چاہے جتنی حسین لڑکی کو چاہوں اپنے کمرے کی زینت بنا سکتا تھا. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ناظم آباد 2 نمبر کی طرف میرا گھر ہے. یہ سن کے میں کہنے لگا کہ وہ تو کافی دور ہے، کیونکہ شمائلہ کا گھر ڈیفینس میں تھا. میں بھی ڈیفینس کے بنگلے میں ہی رہتا تھا. کہنے لگی اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے مین روڈ تک چھوڑ دیں، میں کچھ بھی مینج کر لوں گی. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. بہرحال میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ناظم آباد کی طرف چل نکلا. لیکن ابھی 10 منٹ کی ڈرائیو ہی کی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی، اور اتنی اچانک یہ سب کچھ ہوا کہ یہ دیکھ کے وہ لڑکی بے تحاشا گھبرائی. سڑکوں پر ویسے بھی رش نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی کیونکہ مجھے واپس پھر گھر بھی جانا تھا. لیکن جیسے ہی ڈیفینس سے باہر نکلا سڑکوں کی حالت کافی خراب تھی. میرا اٹھنا بیٹھنا، دوست احباب سب ڈیفینس میں رہتے تھے. ناظم آباد کی طرف تو میرا جانا کبھی کبھار ہی شاید ہوا ہوگا. سڑکیں پانی سے بھر چکی تھیں. پانی آہستہ آہستہ گاڑی کے ٹائروں سے بھی اوپر ہونے لگا تھا. اتنی تیز بارش تھی کہ سامنے کی سڑک بھی نظر نہیں آ رہی تھی. ایک جگہ آ کے گاڑی بالکل رک گئی. میں بار بار گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا لیکن شاید انجن میں پانی جا چکا تھا. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. بارش یوں ہو رہی تھی جیسے پتہ نہیں آج سب کچھ ڈبو دے گی. میں بے تحاشا پریشان تھا. اوپر سے وہ لڑکی میری جان کا عذاب بن گئی. بار بار کہے جا رہی تھی گاڑی کیوں نہیں چلا رہے. میں نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا بارش کتنی تیز ہو چکی ہے؟ اوپر سے آپ کراچی کے 3rd کلاس علاقے میں رہتی ہیں. میری گاڑی کے انجن میں پانی جا چکا ہے. میں سخت لہجے میں بولا. میں خود تنگ آ چکا تھا. کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ سب لڑکوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، سنسان سڑک پہ گاڑی کھڑی کر کے بہانے بناتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا مجھے مین روڈ تک چھوڑ دو، میں رکشے سے چلی جاؤں گی. اس کی بات نے تو جیسے میرے تن بدن میں آگ لگا دی. سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ تھی کیا وہ؟ اور کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنی تیز بارش ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے محترمہ، اترے میری گاڑی سے اور پکڑیں رکشہ اور اپنے گھر چلی جائیں. میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور پوری قوت سے بند کیا جیسے اس کے باپ کی گاڑی تھی. میں نے کہا اے لڑکی، تمیز سے دروازہ بند کرو، تمہارے باپ کے پیسوں کی گاڑی نہیں ہے. میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے فرنٹ سیٹ کے شیشے کے اندر سے مجھے جھانک کے دیکھا. کہنے لگی باپ کے پیسوں کی نہیں ہے، اسی لیے اتنی زور سے مار رہی ہوں.